آج ماں باپ کو پالنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، آج ماں باپ کو گھر میں رکھنا اتنا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں کس طریقے سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ختم کر دیا، کس طریقے سے ایک بیٹے نے اپنے ماں کو گھر سے نکال دیا، اپنے ماں کو بے گھر کر دیا، اور اس کا جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ اداس ہو گیا، اداسی چہرہ لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بیوی کہنے لگی ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بیٹا آپ کے جیسا ہو۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا میرے جیسا کبھی نہ ہو، میں تو اتنا گرا ہوا ہوں، میں اتنا ختم آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں کسی جگہ ڈوب جاؤں، میں مر جاؤں۔ وہ کہنے لگا ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا دن نہ دیکھنا پڑے کہ ہمیں بھی یہ گھر سے الگ کر دے، ہمیں بھی باہر کر دے۔ جس طریقے سے ہم نے اپنے ماں کو بے گھر کر دیا، ہم نے اپنے ماں کو گھر سے نکال دیا، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمیں بھی جب یہ بڑا ہو جائے تو یہ گھر سے نہ نکال دے، جیسا کہ میرے بھائی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ چپ ہو جاؤ، آپ اتنا اداس کیوں؟ کیا ہو گیا؟ اب تو ہمارے گھر اتنا پیارا بچہ بھی ہو گیا، وہ بھی بیٹا۔ پتہ ہے میں بھگوان سے یہی پرارتھنا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا نا بالکل آپ کے جیسا ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ میرے جیسا بالکل نہ ہو، ایسا کیوں؟ کیونکہ جب یہ بھی بڑا ہوگا نا تو ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلا جائے گا، جیسے میں اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ پتہ ہے کوئی بیٹا خراب نہیں ہوتا ہے، بس وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کی وائف ہمیشہ اسے مجبور کر دیتی ہے یا تو مجھے چنو یا پھر اپنی ماں کو۔ اور دیکھو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ماں کو نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا۔ میرے بھائیوں، یقیناً جیسا تم کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ آج جو ماں اپنے بیٹے کو اتنی محنت سے پالتی ہے، اتنا مشقت سے پالتی ہے، آج وہی بیٹا اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے، جب علاج کی باری آتی ہے تو کہتا ہے انسان یہ میری ماں نہیں۔ جب خدمت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ میری ماں نہیں۔ جب فراقنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ میری ماں نہیں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، ہر ایک نیکی جمع کر لو، تہجدیں پڑھو، ہر صبح اٹھ کر تم پوجا کرو، ہر ایک چیز کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ جتنا بھی عبادتیں کر لیں، جتنا بھی آپ دان کر لے، جتنا بھی آپ نیکی کما لے، اتنا زیادہ آپ کے پاس نیکی ہو جائے کہ یہ دنیا نیکیوں سے بھر جائے۔ اگر تم نے اپنے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک کو بھی ناراض کر کے اگر تم اس دنیا سے جاتے ہو تو میرے بھائیوں وہ عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ وہ نیکیاں جو تو نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کر بھی توڑی ہوگی، وہ نیکیاں تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، وہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آخرت اور دنیا بھی بنے تو تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، تم اپنے ماں باپ سے محبتیں کرو۔ جس طریقے سے تمہاری ماں باپ تمہیں بچپنے میں محبت کرتے تھے، تمہیں بچپن میں کھلاتے تھے، جس طریقے سے تمہارا ماں تمہیں بچپن میں پیار کرتے تھے، اس طریقے سے اپنی ماں سے پیار کیا کرو میرے بھائیوں۔ آج کل کی عورتیں کیا سمجھتی ہے، اپنے ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائے تو کیا کل اسے ساس نہیں بننا؟ تم کسی کے بیٹے کے ظلمت چھین لے جاؤ گی، تمہارے بھی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دے گا جو تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسے تم اپنے ساس کے ساتھ کیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اولاد تمہارے ساتھ اچھا اور سچا سلوک کرے تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور سچا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں البر لا یبلا والجمل انسا الطیان لا یموت نعم الماء سیت کما تدین تدان، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تم جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی اولاد تمہیں دے گا جو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اولاد تمہارے ساتھ اچھا اور سچا سلوک کرے تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور سچا سلوک کرو۔